اس کو کہتے ہیں فسر یفسر تفسیرا کے معنی وضاحت، تفصیل، وضاحت، تفہیم۔ تو وہ علم ہے کہ اللہ کی وہ کتاب جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کو سمجھنا۔ اللہ نے ہمیشہ کے لیے جتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے، ان کو جو کتابیں دی یا صحیفے دیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے شخصیت کو بھیجا ہے، یہی کتاب نہیں بھیجی۔ عرب تو عربی جانتے تھے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ بس کتاب آ جاتی اور ان کو ابو جہل کے حوالے ہوتی، تم جاؤ بھائی اس کو پڑھو۔ نہیں، اللہ نے حضور کو اتارا، ان کو بھیج کر کتاب ان پر اللہ نے اتار کر، اور پھر بتدریج یہ بھی نہیں ہے کہ قرآن پاک جو ہے اگرچہ لوح محفوظ سے بیت العزت میں تو ایک ہی رات میں آیا ہے، لیلۃ قدر میں، لیکن اللہ فرماتے وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، پھر ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا۔ تنزیل مانا تدریجاً، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے تاکہ یہ سمجھ سکے۔ اب میں آپ کو یہ کتاب ویسے دے دوں اور بس اس کو پڑھیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کتاب آپ کے پاس رہے گی، لیکن میں تھوڑا تھوڑا پڑھاؤں گا تو آپ کے ذہن میں نقشہ آئے گا۔ اللہ رب العزت نے بھی اسی طرح قرآن پاک کو 23 سال میں لوح محفوظ سے تو ایک ہی رات میں بیت العزت میں آیا، لیکن بیت العزت سے پھر 23 سال میں تھوڑا 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 اترتے ہو ضرورت کے مطابق۔ البتہ اس کی جو ترتیب ہے یہ توقیفی ہے، یعنی جیسے اللہ کے علم میں تھا، پھر لوح محفوظ میں تھا، پھر بیت العزت میں آیا، تو اسی ترتیب سے تو نہیں اترا۔ ترتیب سے قرآن تو اترا ضرورت کے مطابق، لیکن ادھر حکم ملتا تھا کہ یہ آیات فلاں آیات کے پیچھے، یہ سورت فلاں سورت کے پیچھے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بٹھایا کہ اس کو لکھو آپ، کیونکہ یہ آئے گا کہ کون کون سے صحابہ کرام تھے کہ جن سے حضور نے قرآن پاک کو لکھوایا۔ تو بہرحال اسی ترتیب کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور 23 سال کے اندر قرآن پاک جو ہے وہ مکمل ہو گیا، جمع ہو گیا۔ اور وہی نسخہ کئیوں کے پاس تھے، لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ بطور امانت کی نسخہ تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے انہی سے لے کر اور اس کو بعد میں کئی کتابی شکل ہو گئی، پھر جب تعداد زیادہ ہو گئی اور اس میں اور کافی ممالک فتح ہو گئے، وہاں ضرورت تھی، قرآن کے بغیر تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، نہ ایمان بچ سکتا ہے، کیونکہ ایمان کے بچانے کے لیے اللہ نے اس سے قرآن کو اتارا ہے۔ ایمان کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے معرفت کے لیے تو قرآن ہی ہے۔ اب ایک شخص کہتے ہیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اور بھئی مانتے ہو تو اس کا کلام بھی مانو نا۔ میں مانتا تو ہوں لیکن سنتا نہیں ہوں، نہ سناتا ہوں، تو یہ تو ماننا نہ ہوا۔ آپ کہیے ہم آپ کو مانتے ہیں لیکن پڑھیں گے نہیں آپ سے، تو نہیں مانتے نا۔ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ میرا جو حکم ہے آپ اس کو مانیں، تو میرا حکم تو آپ مانتے ہی نہیں ہیں، میں کبھی کھول کر دیکھا ہی نہیں ہے، اور کہتے ہیں جی شاہ صاحب آپ کو ہم مانتے ہیں۔ میں کیسے مانتے ہوں؟ ماننے کا مطلب یہ ہوگا کہ میرا حکم، تو شخص جو ہے وہ اللہ کا حکم جو ہے
یہ نہیں مانتا، نہ پڑھتا ہے نہ پڑھاتا ہے، نہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو کہتے ہیں میں اللہ کو مانتا ہوں، تو کہاں سے مان لیں گے آپ؟ اللہ نے اپنے منوانے کے لیے تو اسی کتاب کو آج میں نہیں، اسی کتاب کو لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ نے تو اس لیے بھیجا اس کو تاکہ لوگوں کو کفر اور شرک کے اندھیروں سے آپ روشنی کی طرف لے آئیں۔ تو اب یہ روشنی تو یہی قرآن دے گی آپ کو، تو آپ کہتے ہیں اندھیروں میں، اور کہتے ہیں میں مانتا بھی ہوں، تو نہیں ہے۔ اس لیے آج امت جو ذلیل ہے اس کی اسی وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو اہمیت نہیں دیتی۔ انگریزی کو، فارسی کو، اردو کو بڑی اہمیت ہے، فلاں جو بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، بھئی سب کچھ بناؤ۔ ہاں جی، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز غباروں پہ اڑو، چرخ میں بھی جھولو، بس ایک سخن بند عاجز کی رہے یار، اللہ کو اور اس کی حقیقت کو نہ بھولو، بس۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی پہچان کا ذریعہ یہ قرآن ہے، اللہ کے احکام کے کہ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ قرآن ہے۔ بے شمار آیاتیں اس پر آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن پاک یہی بتاتا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اللہ برکت والی ذات ہوئے جس اتارا اپنے بندے پر اس کو تاکہ دنیا کو ڈرائے، اس کے احکام پہنچائے، اور دنیا اللہ کو پہچان کر اپنے مقصد کو، پیدائش کے مقصد کو پہچان کر اور اپنے ٹھکانوں کو پہچان کر کہ اس نے کہاں جانا ہے اور جانے کے لیے کون سا راستہ ہے، کہ یہ کیسے منزل تک پہنچے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آدمی اس کلام کو، اس کو سب سے زیادہ اہمیت دے، سب سے زیادہ اہمیت دے۔ تو اس لیے جہاں شہر آباد ہو گئے اور فتوحات ہو گئے، تو اب ضرورت تھی کہ قرآن پاک کے نسخے بنائے جائیں، اس تک پہنچائے جائیں۔ اس وقت یہ چھاپ خانے تو تھے نہیں تھے، آج تو اللہ نے پکی پکائی ہمیں دی ہوئی ہیں، تفسیریں موجود ہیں، قرآن کے نسخے موجود ہیں۔ اس وقت بڑی مشکلات تھیں، تو اسی دیوار سے وہاں صحابہ کرام اس پر معمور ہو گئے۔ پھر قرآن پاک 7 احرف آتا ہے کہ عرب کے 7 قبائل تھے بڑے، عرب کی زبان میں فرق تھا دوسرے کے زبان، یہ عربی بولتے تھے، عربی میں فرق ہے۔ اب یہ ہماری پشتو جو ہے نا، ہزاری کی اور سوات کی، مردان کی، یہ ڈیرہ اسماعیل خان والے اور یہ حالانکہ پٹھان ہیں، یہ لکی مروت والے یہ نہیں جانتے، اور وہ جو بولتے ہیں وہ 100 حرف جملوں میں ایک جملہ ہم سمجھتے ہیں، تو وہ فش فش کرتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی، اللہ کے وہ بھی پشتو بولتے ہیں۔ اس طرح کستانی زبان ہے، اب جا کے یہ جو کستان، ہزارہ کستان ہیں، ان کی کچھ اور ہیں، آگے دیامر جو ہے اس کی زبان اور بدل جاتی ہے، گلگت جاؤ اس کی، میرے خیال سے کستانی میں کوئی 7-8 قسم کی زبان ہے، کستانی 7-8 قسم کے اس کے لہجے طلب، تو ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے۔ تو اسی طرح وہاں مسئلہ اختلاف ہو گیا، کسی نے ایک اس پر لغت پر پڑھا تو انہوں نے کہا بھئی تیرا غلط ہے، اس نے کہا تیرا غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ توفیق دی کہ انہوں نے قرآن پاک کو حجازی لغت پر جمع کر کے، جو ام القرآن کی زبان تھی، اصل زبان یہ تھی، کیونکہ زبان بھی یہاں آئی تھی، یہیں سے پھیلی، الفاظ میں فرق تھا، تو اسی زبان پر جمع کر کے قرآن پاک جو آج ہمارے سامنے موجود ہے، اللہ نے سیدنا ذی النورین سے یہ کتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ نے لیا، تو انہوں نے نسخے لکھوا کر بلادوں میں تقسیم کر دیے، پھر اللہ نے اس کے لیے اسباب بنا دیے بعد میں،
تو اب وہی لغت ہے جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ناشر القرآن ہیں، تو انہوں نے اس کو کر کے اور پوری دنیا کے اندر پھیلایا اور ایک زبان پر ان کو لائے تاکہ وہ اختلاف نہ ہو اس میں۔ تو بہرحال میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قرآن پاک کو ہر کتاب کو سمجھنے کے لیے اللہ نے صاحب کتاب کو بھیجا۔ اب ہماری پاس کتابیں لکھی ہوئی، فقہ کی کتابیں ہیں، صرف نحو کے ہیں، منطق کے ہیں، فلسفے کے ہیں، ریاضی کے ہیں، اصول کے ہیں، ادب کے ہیں، لیکن ہم مدرسوں میں آتے ہیں اور پڑھتے ہیں، استادوں کو تلاش کے بھئی فقہ کون پڑھائے گا، ماہر کون ہے، ادب میں کون ہے، حالانکہ عربی ہے، سب عربی ہے، آپ کو عربی آتی ہے لیکن کتاب نہیں آئی گی جب تک آپ کو استاذ نہیں ملے گا۔ ایسے نہیں، حدیث کے لیے فلاں جگہ جانا ہے، بھئی فلاں محدث جو ہے وہ بڑا فصیح بلیغ ہے، یا اس کا جناب اس کے جو سند عالی ہے اس کے پاس چلتے ہیں، تو آپ اس کے پاس جائیں گے، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں۔ اسی طرح تفسیر کے اندر، اب تفسیر تو بے شمار لکھی ہوئی ہے، لیکن آپ ساری عمر لگے رہیں تو آپ کو قرآن سمجھ نہیں آئے گا جب تک کسی استاد سے آپ پڑھیں گے نہیں۔ یوں ہی آپ مطالعے سے آپ کو نہیں سمجھ آئے گا، آپ لگے رہیں گے، ٹھیک ہے آپ کو ترجمہ بھی آئے گا، اوپر عشاء بھی چلے گا، سب کچھ، لیکن نہیں، اس وقت تک نہیں جب تک آپ کسی مفسر سے اس انداز پر پڑھیں گا، تو آپ مفسر نہیں بن سکتے۔ تفسیریں دیکھ کر کوئی مفسر آج تک نہیں بنا۔ جتنے پڑھا رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر وہ کسی نہ کسی استاذ کے شاگرد ہیں، تو شاگردی ضروری ہے۔ شاگردی کے بغیر آپ کو اپنے ہر فن، لکل فن رجال، ہر فن کے لیے آدمی ہوتا ہے، تو لہذا اس فن کو سیکھنے کے لیے صاحب فن کے پاس جانا ضروری ہوتا ہے۔ اب میرے پاس آتے ہیں، مجھ سے بعض علم میں زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کے علوم سے نوازا ہے۔ بڑے بڑے حضرات میرے پاس فارغ التحصیل جو تمام کتابوں کو پڑھانے والے ازبر تھے۔ ابھی یہ گرمی میں مری میں پڑھاتا تھا، چھتر پلین میں، ہمارے مری میں ایک دفعہ ہمارے پاس جگہ ہی نہیں تھی، کمرے سارے فل ہو گئے، پھر ہم نے خیمے لگائے کہ وہ پٹھان گرمی سے بھی بھاگ جاتے تھے کہ چلو ذرا مری کے سیر بھی کر لیں گے، وہ جناب وہاں تفسیر بھی پڑھ لیں گے۔ اور تو بڑے بڑے علماء آئے، بڑے مفتی حضرات اور بڑے، لیکن وہ آ کر وہ انہوں نے پھر گرمی سردی کا وہ تصور ختم ہو گیا، پھر صرف پڑھتے تھے وہ ایسے میں آنے کہ بھئی یہ جو جس انداز سے پڑھاتے ہمیں تو یہ انداز نہیں آتا، تو اس لیے وہ بہت لوگ میرے ہزاروں کی تعداد ہے، میرے یہ قبائل جتنے بھی ہیں، وزیرستان وغیرہ، یہ سارے یہ پڑھے ہیں مجھ سے۔ یہ میرا الحمدللہ 40واں سال ہے جو ہم پڑھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ آپ حضرات جب آئے ہیں تو آپ یہاں دیکھیں۔ جو حضرات یہاں نہیں آ سکے وہ بھی آج کل یہ آسان طریقہ ہو گیا آن لائن کا، یہ تو اس پر وہ وہاں اپنی جگہ پہ وقف ہمارا تو مقرر ہوگا آج سے میں نے، تو اس لیے اس وقت پر وہ بیٹھ کر اپنا وقت نکال کر تو وہ وہاں سے دیکھیں، پڑھیں، سنیں، تو ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور ہوا ہے اس طرح، یہ 2 سال ہم نے اسی پر پڑھایا ہے کرونے کی وجہ سے، لیکن لاکھوں کے تعداد میں لوگوں نے امریکہ، برطانیہ میں، سعودی عرب میں، مدینہ منورہ میں بہت ساتھی تھے جن باقاعدگی کے ساتھ بیٹھتے تھے اور سنتے تھے۔ فیصل آباد میں ایک جماعت اب بھی میرے خیال سے بنی گئی، کئی جماعتیں جو یہاں نہیں آ سکتے وہ اپنے لیے وہاں وقت نکالیں گے، پڑھیں گے۔ تو بہرحال اس میں ضروری ہے مسئلہ۔ تو پہلی بات میں نے یہ بتائی کہ تفسیر کس کو کہتے، فسر یفسر و تفسیرا بمعنی وضاحت کے ہیں۔ تو اب اس کے معنی، اس کے احکام، اور پھر اس کی روشنی میں آپ نکالیں کہ جناب اس سے کون کون سے مسائل نکلتے ہیں، عقائد کے ہیں یا اعمال کے ہیں، تو آپ اس سے مسائل کا استنباط بھی کر سکتے ہیں۔
تو اسی کو تفسیر کہتے ہیں۔ تو اس لیے ایک مسئلہ تو یہ تفسیر کا ہو گیا، یہ تو آپ کا آ گیا۔ یعنی تفسیر وہ علم ہے جسے اللہ تعالیٰ کی کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اس کو سمجھا جائے اور اس کے معنی کو بیان کیا جائے اور اس کے احکامات اور حکمتوں کا استخراج کیا جائے۔ یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ تفسیر کی یہ وضاحت کی ہے۔ علامہ سیوطی کو اللہ تعالیٰ نے بڑے علوم سے نوازا تھا۔ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اگر وہ تفسیر میں آتا ہے تو پھر پہلے نمبر پر آتے ہیں، تصوف میں آتا ہے تو پہلا نمبر ہے اس کا، حدیث کے معاملے میں آتا ہے تو پہلا نمبر ہے ان کا۔ اللہ نے ایسے علوم ان کو دیے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ الاتقان فی علوم القرآن آپ ان کا دیکھیں تو آدمی کہتا ہے یار یہ کہاں سے یہ علم اس کے پاس، ایسے آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ تو بڑی عجیب انداز سے تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تو آگے میں نے کہا نے اسلامی علوم کی اصطلاح میں تفسیر سے مراد وہ علم ہے کہ جس سے کتاب اللہ کے معنی اور مطالب سمجھے جا سکے جو عام آدمی کے سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ اس سے نئے احکام نکالے جا سکے اور نئی پیش آنے والی صورتحال میں قرآنی الفاظ یا آیات کو منطبق کیا جا سکے، جس علم میں یہ طریقے، یہ مباحث اور قواعد بیان کیے جا سکیں اس کو علم تفسیر کہتے ہیں۔ آگے مفسر کے لیے کون کون سی علوم کی ضرورت ہے اس کے تو ضرورت نہیں ہے، یہ تو خود آپ مطالعہ کر لیں کہ بھئی اس کے لیے ایک صرف نحو ہے، اسی طرح لغت ہے، ایسے میں یعنی اشتقاق ہے، علم معانی ہے، علم کلام ہے، علم اصول فقہ ہے، ایسے میں یعنی علم القصص ہے، علم ناسخ منسوخ ہے، ایسے میں علم حدیث ہے کیونکہ حدیث قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ اور ہمارے اکابر نے ہمیشہ کے لیے جو تفسیر بیان کرتے ہیں یا تو تفسیر القرآن بالقرآن یا تفسیر القرآن بالحدیث، یعنی ہماری کوئی ایسی رائے نہیں ہے جو اپنے طرف سے بنائی جا سکے۔ ہمیشہ کے لیے ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کو قرآن سے القرآن یفسر بعض بعضا، خود اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ قرآن کیا ہے کہ بعض آیات کی بعض آیات سے تشریح ہوتی ہے، کہیں اجمال ہے، دوسری جگہ میں تو اس کی تفصیل آ جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ بھی سمجھا نہیں تو قرآن پاک کے اندر کئی جگہ میں آتا ہے کہ اس کو دہرائی۔ اب دہرائی کیا ہوتی ہے کہ ایک آیات سورت کے اندر ایک آیات آئی اجمال کے ساتھ اور دوسری سورت کے اندر آیات آئی تفصیل کے ساتھ، ایسے میں آئے تو اس لیے اس آیات کی تشریح آیات سے ہو جاتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر اس میں نہیں ہے تو پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود متعین کیا اس کے لیے کہ اس کا یہ ہے معنی یہ ہے۔ جب قرآن پاک میں آیا نا فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، تم کھاؤ پیو جب تک داغا جو ہے نا سفید داغا واضح نہ ہو کالے داغے سے۔ تو ایک صحابی نے اپنے سرانے دو داغے رکھے، ایک کالا رکھا ایک، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دوسرا سفید رکھا۔ وہ دیکھتا نا انہوں نے کہا جی ابھی تک تو پتہ نہیں لگتا، تو کھاتے نہیں۔
تو لیکن ادھر روشنی ہو گئی تھی، تو حضور کے سامنے مسئلہ آیا. حضور نے فرمایا تیرا سرانہ جو ہے یہ بہت بڑا ہے. ایسے یعنی کہ ایسے تو مشرق مغرب آپ کو نظر آ رہے ہیں. بھئی یہ تو مطلب یہ ہے کہ داغے سے مراد یہ کہ پہلے صبح کاذب ہے، یوں لکیر ہوتی ہے، اس کے بعد صبح صادق جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کنارہ اندھیرا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہاں کنارے پر جیسے دھاگا ہوتا ہے لمبا، اس طرح سفیدی شروع ہو جاتی ہے اور سفیدی بڑھتی ہے تو صبح صادق ہو گئی. تو مطلب یہ ہے کہ ویسے الفاظ دھاگے کا لفظ ہے، تو اب دھاگے سے حضور نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس طرح بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جس میں ظاہری طور پر تو آپ اس کو نہیں سمجھ سکیں گے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بتا دیا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی تفسیر جو ہے نا یہ عملی نمونہ یہ حدیث پاک ہے. قرآن پاک علم ہے، حدیث اس کا عمل ہے. قرآن پاک اجمال ہے، حدیث اس کی تفسیر ہے، معنی. اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک اترتا تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھتے تھے تاکہ کوئی لفظ رہ نہ جائے، بھول نہ جاؤں. تو اللہ رب العزت نے تسلی دی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. آپ اپنے زبان پاک کو جلدی جلدی نہ ہلائیں اس پر کہ آپ جلدی کریں کہ بھول جاؤں گا یا کوئی لفظ رہ جائے گا. ان علینا جمع، سبحان اللہ، ان علینا جمع. اس کو آپ کی سینی مبارک میں جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. سبحان اللہ، کیا لفظ، ان علینا جمع، یہ ہماری ذمہ داری. کوئی لفظ رہے گا نہیں، کوئی جملہ آگے پیچھے نہیں ہوگا. ان علینا جمع، یہ بھی ہماری، وقرآن، پھر یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو آگے آپ کے زبان سے پڑھوائیں گے. التلفظ کا انداز، قرأت کا انداز بھی ہم بتائیں گے کہ یہ حرف فلاں مخرج سے نکلتا ہے. سبحان اللہ، یہ مخارج جو قراء حضرات پڑھاتے ہیں نا عاصم یعنی، تو یہ حروف حلقی ہیں اور یہ شفتین کے ہیں اور یہ فلاں یہ شجریہ ہیں اور یہ رخوہ ہیں یا شدہ ہیں، ہاں تو یہ سارے جو پڑھاتے ہیں قاری حضرات وہ یہ ہے، یہ وہاں سے چلا آ رہا ہے. ان علینا جمع و قرآن فاذا قرانا فاتبع قرآن. جب آپ سے پڑھوا لے پھر سب سے پہلے آپ اس پر خود عمل کریں، آپ خود عمل کریں اس پر. عاصم یعنی فاذا قرانا فاتبع قرآن، یا اللہ کیسے عمل ہو؟ مثلا اقیم الصلاۃ ہے تو صلاۃ کے تو کئی معنی آتے، تو اس کا تعین کیسے ہو کہ یہاں سے مراد یہ؟ فرمایا ثم ان علینا بیان. سبحان، ثم ان علینا، اس کا بیان بھی ہماری ذمہ داری ہے. ہم بتائیں گے کہ اس آیات کا مطلب یہ، اس پر عمل یوں ہوگا، اس کی عملی شکل یوں بنے گی، یہ بھی ہم بتائیں. ثم ان علینا بیان، تو گوئے کہ بیان کیا ہوا؟ یہ حدیث ہے. قرآن ہے، بیان کیا ہے؟ حدیث ہے. تو دونوں لازم ملزوم ہیں. اگر ایک شخص کہتے ہیں میں قرآن مانتا ہوں حدیث نہیں مانتا، تو بھئی قرآن تجھے کس نے کہا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ پہلے آپ سے سوال ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا ہے یہ اللہ کا قرآن ہے اور یہ سورت فلاں اقرا جو ہے یہ غار حرا میں اتری ہے؟ اور جی حضور نے فرمایا. تو حضور نے کہاں فرمایا؟ یہ فلاں حدیث ہے. حدیث کو کس نے روایت کی ہے؟ فلاں صحابی نے روایت کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اور عملی جامہ پہنانے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، اور حدیث کو پر یقین کرنے کے لیے صحابی کی ضرورت ہے. اس لیے کہ صحابی کو ہٹاؤ تو آپ روایت پر کیسے اعتبار رہے گا؟ اب میرے اوپر اعتبار نہیں کرتے، شاہ صاحب قابل اعتبار نہیں، اور میری باتوں پر کیسے اعتبار کرو؟ تو جب آپ حدیث کو نہیں مانیں گے تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. اب قرآن ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ کا قرآن ہے،
کیونکہ یہ دعویٰ ہے. کیا ہے؟ دعویٰ ہے. حدیث اس کی کیا ہے؟ دلیل ہے. اب آپ حدیث کو نہیں مانتے تو دعوے کو آپ کیسے مانیں؟ بات سمجھے؟ یہ ہے. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ آپ اس کو سمجھیں کہ اللہ کی کتاب ہے. اور کیوں؟ حضور نے فرمایا. اور حضور نے فرمایا، کس نے حضور سے سنا؟ فلاں صحابی نے سنا، فلاں نے سنا، فلاں نے سنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ حدیث کو ماننا بھی لازم ہے اور صحابہ کرام کی جماعت کو ماننا بھی لازم ہے. اگر صحابہ کرام کی جماعت کو الصحابۃ کلہم عدول، سارے عادل ہیں، اگر ان کے عدل کا آپ اعتراف نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو ہٹ گئے، آپ کے تو لین ہی تبدیل ہو گئے. آپ کا مسئلہ عقیدہ پہ ثابت ہی نہیں ہو رہا، مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن پاک حدیث لازم ملزوم ہے. یہ الفاظ ہیں، وہ معنی ہیں، تو اس کو چلاؤ گے تو بات چلے گی، نہیں تو بات ختم ہو جائے گی ساری. تو بہرحال یہ ساری ماچی ہو کر آگے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بھی ایک فائدہ، اس کو سمجھیں گے فائدہ، یہاں تو لکھا نہیں ہے فائدہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے نا، اس کے دو قسم کے آیات ہیں. ایک آیات عقائد ہے، دوسرے آیات احکام ہیں. اور انسان جو ہے یہ بھی، اس کے بھی دو حصے ہیں. ایک قلب ہے، دل جو جسم کا بادشاہ ہے. ایک قالب ہے، قالب یعنی پورے اعضاء ہیں. تو قلب کی اصلاح جو ہے وہ آیات عقائد سے ہوگی، اور قالب کی اصلاح جو ہے وہ آیات احکام سے ہوگی. سبحان اللہ. دیکھا کیسے جملہ فرمایا، کیسے اعلامی باتیں کہ جس طرح قرآن پاک کے دو قسم کی آیات ہیں، انسان کی بھی دو حصے ہیں، قلب اور قالب. تو قلب کی اصلاح ہوگی آپ کے جو عقائد کی، یہ عقائد کی آیات سے، اور قالب کی اصلاح ہوگی اعمال، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، حرام نہ کھاؤ، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، ڈاکہ نہ مارو، جھوٹ نہ بولو، ایسے نہیں آنے. تو یہ احکام ہے. تو احکام کی اصلاح، جسم کی اصلاح ہوگی احکام سے، اور قلب کی اصلاح ہوگی کیسے؟ آیات عقائد سے. سمجھے میری بات کو؟ اس لیے دونوں مسئلے آ گئے. آگے ہمارے شیخ و تفسیر امام الاولیاء حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کی ہے، اس لیے وہ بھی آدمی ذہن میں رکھ لے اس کو. یہ بھی ذہن میں رکھے کہ قرآن پاک کے دو قسم کی آیات ہیں. تو یہ ایک اس پر آپ جتنے چاہیں تقریر کر سکتے ہیں. پھر ایسے میں نہیں، اس کے لیے اب دروازہ کھلا ہے. خطیب حضرات جو ہے نا کئی دن بول سکتے ہیں اس کے اوپر احکام. اچھا، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا محاصل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کو عبادت سے، اللہ کے رسول کو اطاعت سے، مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کرو. بس کیا جو ہے، یعنی پورے قرآن پاک کا خلاصہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا چیز بتا دیا. یعنی اللہ کو عبادت سے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، شرک سے بچ گئے. حضور کے اطاعت میں کوئی شریک نہ کرو، بدعت سے بچ گئے. اب یہی دو بیماریاں ہیں نا بنیادی، آدمی اس میں غرق ہو جاتا ہے، مختلف انداز سے چلا جاتا ہے. شرک اور بدعت میں گیا تو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ شرک سے تو ایمان چلا جاتا ہے،
اور بدعت سے اعمال چلے جاتے ہیں۔ کوئی عمل بڑے سے بڑا عمل کرو، اس میں بدعت شامل کرو، نئی ایجاد کر لو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب صبح کی نماز میں نے 2 رکعت پڑھائی، آپ کہیں جی شاہ صاحب آپ 4 پڑھا لیں، آل رسول ہیں، صبح کا ٹائم ہے، ماشاءاللہ نماز زیادہ ہو جائے گی، تلاوتیں ہو جائیں گی، نفل بیچ میں سجدے رکوع ہو جائیں گے۔ اب میں نے 4 پڑھائی، حالانکہ قرآن میں تو نہیں ہے کہ صبح کی 2 رکعتیں ہے گئی، نہیں ہے، یہ حضور کی اطاعت ہے، حضور کی۔ اب میں نے اطاعت رسول کے اندر فرق کیا، 2 رکعتیں ملائی، وہ 2 جو میرے اصلی تھی وہ بھی چٹ ہو گئی۔ ثواب کیا تھا، داڑھی بھی گئی، شاڑی بھی گئی، بھائی وہ جو 2 رکعتیں تھی وہ بھی چلی گئی اور کچھ بھی نہیں ہوا، بات ختم ہو گئی، عازم یعنی۔ تو اس اعتبار سے اللہ کو عبادت سے، کیونکہ جب اللہ کی عبادت میں شریک کرو گے تو آپ کا ایمان رہتا ہی نہیں، بنیاد اس پر ہے، عقیدے پر ہے۔ عقیدے کے اندر شرک ہے تو کوئی عمل آپ کریں بھی تو کچھ بھی نہیں، بنیاد ہی نہیں ہے تو تعمیر کیسے آئے گی؟ اور اگر عمل کرتے حضور کے طریقے کے خلاف کرتے تو وہ بھی اللہ کے قابل قبول نہیں ہے، عاصم یا نہیں۔ اس لیے ایک صحابی جب آئے، نماز پڑھی، طریقہ وہ نہیں تھا تو حضور نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جا بھائی تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اور پھر حضور نے فرمایا یہ طریقہ ہے، میرا طریقہ یہ ہے۔ اس لیے حضور نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو رأیتمونی اصلی، آپ نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھ رہے میں نماز پڑھتا ہوں۔ آپ رکوع پہلے کر لیں، سجدہ بعد میں کر لیں، سجدہ پہلے کر لیں، رکوع بعد میں کر لیں، قیام بعد میں کر لیں، سجدے میں پہلے چلے جائیں تو نہیں ہوگا۔ قرآن میں یہ نہیں ہے، یہ حضور کی اطاعت ہے۔ تو اطاعت رسول جو ہے یہ ہے بنیادی چیز، ایسے میں نہیں۔ تو اللہ سے حضرت لاہوری نے کیا فرمایا، اللہ کے کروڑ رحمتیں نازل ہوں، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ ایسی نماز پڑھیں جیسے مجھے دیکھ رہے میں نماز پڑھتا ہوں، بس میرے طریقے پر چلو گے تو ہے۔ تو اس لیے اللہ کو آپ راضی کریں عبادت سے، حضور کو راضی کریں اطاعت سے، مخلوق خدا کو راضی کریں خدمت سے۔ جب خدمت کرو گے تو اس کے حق تلفی نہیں کرو گے، ڈنڈی نہیں مارو گے، حقوق اللہ کو پورے کرتے، حقوق العباد کو نہیں کرتے تو صرف حقوق اللہ کے سے آپ مسلمان نہیں بن سکتے، آپ کی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ آپ کی تب ہوگی کہ کیوں حقوق العباد میں جب پکڑے جاؤ گے تو آپ کو تو جنت کی بو بھی نہیں پائیں گے۔ حقوق العباد کی تلفی کر کے آپ جنت میں پہنچنا چاہتے نہیں ہو سکتے، بے شک نفلیں پڑھیں اور ہر سال عمرے کریں اور حج کریں اور زکوٰۃ دیں تو اصلاح نہیں ہوگا۔ تو اس اعتبار سے یہاں حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو فرمایا اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں۔ اچھا جی، یہ آگے فائدہ اور ہے، قرآن کریم کا موضوع کیا ہے اور اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ قرآن کریم کا موضوع توحید ہے، بس پہلی بات ہے۔ مسئلہ یہ ہے کوئی آیات سورت ایسی نہیں ہے کہ جس میں اللہ کی وحدانیت بیان نہ ہو۔ سب سے پہلے جب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو داخلے کے لیے شرط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس جب تک آپ یہ پڑھیں گے نہیں تو اب دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو سب سے پہلے تو توحید کا مسئلہ آ گیا۔ پھر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مسئلے کو سب سے اہمیت دی کہ جب تک آپ کا عقیدہ درست نہیں ہوگا، کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہوگا، آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، آپ کو نجات نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اس کا اصل موضوع جو ہے توحید آئے گی، توحید ہے۔ اچھا، جس کے اشاعت کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے، ایک تو فطرت کا زمانہ تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک یہ فطرت کا زمانہ تھا۔ یہاں ایک اللہ کی عبادت ہو رہی تھی،
کوئی شرک نہیں تھا، کوئی بدعت نہیں تھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی. لوگ ایک ہی آدم علیہ السلام کے ہدایات پر چلتے رہے، اور باقی ان کے صاحبزادے آئے اور کئی پیغمبر آئے، تو یہ سلسلہ چلتا رہا. حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے تھے حضرت شیس علیہ السلام. شیس علیہ السلام کے 4 صاحبزادے تھے. بعض کہتے وہ بھی نبی تھے، بعض کہتے ولی تھے. جب ان کا انتقال ہوا، شیطان اس طاق میں تھا کہ ہم کس طرح، میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، اب گمراہی کا کوئی راستہ ہاتھ آتا ہی نہیں ہے کیونکہ سب ایک دین پر ہیں، ایک دین پر چل رہے ہیں، تو کیسے گمراہ کروں. اب موقع مل گیا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو لوگ بڑے پریشان تھے کہ یار ان کے دیدار ہی نہیں ہو سکتا. اب شیطان نے کہا اب موقع ہے. ان کے پاس انسانی شکل میں گیا، کہنے لگا آئے میری بھی ان سے بڑی دوستی تھی اور بڑی محبت تھی، اور میں بھی بے تاب ہوں. یار ایک کام نہ کریں، ان کی تصویریں بنا لیتے ہیں، سامنے رکھ لیتے ہیں، تاکہ ہم دیکھیں گے تو ماشاءاللہ پھر دیکھیں کہ تسلی تو ہو جائے گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کوئی حکم نہیں تھا کہ تصویر بناؤ یا نہ بناؤ، تصویریں بنائی گئی. ایک وقت آگے کہ لوگ صرف دیکھتے رہے، پھر وقت آگے کہ تعظیم شروع ہو گئی، پھر تعظیم کے ساتھ ساتھ اس عبادت شروع ہو گئی. اب شرک کا آغاز جو ہے یہ نوح علیہ السلام کے وقت سے ہوا. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں کسی نبی کا تبلیغ کا ذکر جو ہے نوح علیہ السلام سے پہلے کسی پیغمبر کی تبلیغ کا ذکر نہیں، کیونکہ ضرورت ہی نہیں رہی. اس سے راستہ بتاتے رہے اور وہ چلتے رہے. نیا کوئی مسئلہ، مقابلے کا مسئلہ کوئی نہیں آیا، اصلاح ہوتی رہی، چلتے رہے. نوح علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے شرک کے خلاف آواز اٹھائی. تو اس لیے قرآن پاک میں جتنی صورتیں، سورہ ہود پڑھیں، سورہ اعراف پڑھیں، سورہ شعراء پڑھیں، سورہ قصص پڑھیں، باقی صورتوں میں جہاں بھی تبلیغ کا ذکر شروع ہوتا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے. لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کے قوم کی طرف بھیجا. انہوں نے کہا لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، تمہارا دوسرا الہ نہیں. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ. اب یہاں سے ہو گیا ٹکراؤ شروع ہو گیا، کیونکہ آپ ایسی باتیں کرتے رہیں گے نا کوئی آپ کو چھیڑے گا نہیں. جب آپ اللہ کی وحدانیت کی بات کریں یا حضور کی سنت کی بات کریں، بس وہاں لڑائی شروع ہو جاتی. بس ہمیشہ لڑائی کس پر ہوگی؟ شرک پر اور بدعت پر. ایسے مولویوں کی لڑائی، ہماری لوگوں کی ہوتی کرسیوں پر، وہ چلتے ہیں کودتے ہیں. ہماری لڑائی کس کے ہیں؟ اس پر ہے. تو اس لیے جب نوح علیہ السلام نے آواز اٹھائی، قال الملأ من قومه انا لنراك في سفاهة، قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. ہم آپ کو گمراہ سمجھتے ہیں. قال یا قوم لیس بی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین. بھئی گمراہی کی بات کوئی نہیں، میں تو اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں. چلتے نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے 950 سال. 950 اللہ. آج ہم 2-3 دن تقریر کریں، کوئی نہیں مانتا فتویٰ لگائیں، تیری ایسی کہ جا نہیں مان دوبارہ اسلام خارج، میری بات نہیں مانی. اب مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن دین کے والے مایوس نہیں ہوتے. کیوں؟ آپ کا کام ٹھیکہ نہیں ہے کسی کو ایمان پر لانا. آپ کا کام وما علینا الا البلاغ. آپ کا کام ہے آپ اپنا مشن چلائیں، اپنا پروگرام آپ چلائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. باقی جو مانے یا نہ مانے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کا اپنا کام ہے. نہیں مانتا تو نہ مانے. اس کے لیے اللہ نے آپ کو لیسا علیہ بمسیطر، آپ کو ان پر مسلط نہیں ہے، کوئی دروغہ نہیں ہے، کوئی چوکیدار نہیں ہے. آپ کا کام ہے کہ بیان کرنا، پیغام پہنچانا. تو اس لیے نوح علیہ السلام، لیکن قوم بگڑ گئی.
وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. یہ 5 آ گئے. یہ پنجتن پہلے سے چلے آ رہے ہیں. یہ 5 کو نہ چھوڑے، اپنے معبودوں کو، خصوصاً یہ جو بڑے ہیں 5 ان کو نہ چھوڑے. یہ ود کون ہے؟ شاہ انور شاہ کاشمیر رحمۃ اللہ علیہ فیض الباری شرح بخاری میں لکھا ہے کہ ود حضرت شیس علیہ السلام کا لقب ہے، شیس علیہ السلام کا. اور یہ 4 جو ہیں یہ ان کے صاحبزادے ہیں. لہذا یہاں سے شرک شروع ہو گیا نیک بندوں سے. لوگ کہتے ہیں جی ہم تو ولیوں کو پوجتے ہیں، بتوں کو تو نہیں پوجتے. یہ تم بتوں کی آیتیں پڑھ رہے ہو اور کہتے جی غیر اللہ کی عبادت نہ کرو. ہم تو ولی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم نبی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کہتے کہ نہیں شیطان اتنا حرامی ہے، کیسے رہن بتائیے. اور جی تم کہتے ہو غیر اللہ کی، توبہ توبہ، ولی کو غیر کہہ سکتا ہے؟ نبی کو کوئی غیر کہہ سکتا ہے؟ تو مجھے یہ بتاؤ کسی دور میں کسی نے ویسے بت بنا کر کبھی عبادت کی ہے؟ کبھی ابراہیم علیہ السلام کی بنائی، کسی نے موسیٰ علیہ السلام کی بنائی، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کی بنائی، کسی نے لات کی، کسی نے منات کی. لات کون تھا؟ یلت سویق الحجاج، حاجیوں کو پانی پلایا کرتا تھا. اتنا نیک آدمی تھا. جتنے حج کے لیے جاتے مشق اٹھائی ہوئی اور پوری جناب حرم میں پھر رہا ہے، مینا میں پھر رہا ہے، عرفات میں جا رہا ہے، مشقیں اٹھا کر بھر بھر کر لا کر لوگوں کو پلاتا ہے. وہ مر گیا تو اس کا بھی بت بن گیا. ابراہیم علیہ السلام کے بت بیت اللہ کے اندر کیا تھے؟ حضور جب توڑ رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل السلام کے ہاتھوں میں انہوں نے تیر رکھے ہوئے تھے. فرمایا کیسے ظالم لوگ ہیں، انہوں نے کبھی تیروں پر تقسیم نہیں کیا. ابراہیم تو نبیوں کے ولیوں کے بت بنائے گئے. اور یہ عقیدہ تھا کہ ان کی روح جو ہے ان کے طرف منتقل ہوتی ہے، اور ہم جب کریں گے یہ ہمیں دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، اور جب ان کی عبادت کریں گے یہ خوش ہوتے ہیں. سمجھے میرے بات؟ یہ عقیدہ تھا. لیکن مجھے کوئی دنیا کا کوئی بتا رہے کہ کسی نے ویسے بت بنایا ہو. کوئی پاگل کا بچہ اتنا بڑا، ویسے بت نہیں. بت کی نسبت یا نبی کی طرف کی یا ولی کی طرف، نیک بندوں کی طرف نسبت کر کے ان کو پوجا کرتے تھے. آشمیہ نہیں، وہ پوجتے بت کو نہیں پوجتے تھے، پوجتے تھے وہ ان کو پوجا کرتے تھے. آشمیہ نہیں، لیکن سمجھتے تھے کہ ان کے اندر روح جو ہے حلول کر گئی ہے، ہم جو کر رہے ہیں یہ وہ خوش ہو رہے ہیں اس کے ساتھ. ہمیں تو اس لیے قرآن نے جو کہا نا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام جو تشریف لائے انہوں نے ہمیشہ کے لیے یہی بات اٹھائی ہے. قرآن پاک میں دوسری جگہ میں آتا ہے سورہ انبیاء میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ. او میرے پیارے حبیب ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ مگر وہی کی گئی اس کے طرف أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر میں ہوں، میری ہی عبادت کرو. اب دیکھا نا اللہ نے سارے رسولوں کا زندگی کا نقشہ پیش کر دیا. سبحان. تو اس لیے میں نے کہا کہ قرآن پاک کا اصل موضوع کیا ہے؟ توحید ہے. سمجھے میری بات؟ ہر پیغمبر اس کو سمجھانے کے لیے آیا ہے. ایسے میں 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام اسی کے لیے آئے ہیں. یہ تو مسئلہ ہو گیا آپ کا. اب رہتا ہے مسئلہ یہ چند فوائد جو ہے نا اس کا سمجھنا بڑا ضروری ہے جو قرآن پاک کے افہام و تفہیم کے لیے ضروری ہے. پہلا فائدہ یہ ہے، فائدہ نمبر 1 آپ دیکھیں
قرآن کریم کے اکثر یہ یہاں مضامین لکھا ہے، مضامین کی جگہ لکھے صورتیں، یہ مضامین نہیں ہیں، تو صورتوں میں قرآن پاک کے اکثر صورتوں میں سب سے پہلے تمہید کے ساتھ ترغیب کا ذکر ہوگا، یعنی اس کی صورت کی تمہید ہوگی، بنیاد، اور پھر ترغیب ہوگی کہ جو اس میں آ رہا ہے اس کو مان لو۔ تمہید و ترغیب کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ مضامین آ رہے ہیں اور آپ نے ان کو ماننا ہے، ایسے میں یہ ہو گئی ترغیب، تمہید و ترغیب۔ اور اس کے بعد اصل مضامین بیان ہوں گے کہ اس کی صورت کے اندر کون کون سے مضامین آتے ہیں جن کا ماننا آپ کے لیے ضروری ہے، یہ اس کو ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد صورت کا دعویٰ ہو، یہ تاکہ آئے گا کہ ہر صورت کا ایک دعویٰ ہوگا جو صورت کا مرکزی مضمون ہوگا، اور تمام اس دعوے کے لیے پھر دلائل لکھاؤں گا کہ 4 قسم کے دلائل آئیں گے، عقلی محض، عقلی علی سبیل اعتراف من الخصم، دلیل نقلی، دلیل وحی، یہ 4 قسم کے دلائل آئیں گے۔ محض کا مطلب ہے کہ صرف دلیل ہوگی، جیسے اللہ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ تو دعویٰ ہو گیا صورت کا۔ آگے دلیل کیا ہے؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، دیکھا کیوں اس کی عبادت کرو، وہ تمہارا خالق ہے، جس نے پیدا کیا تو اس کو پوجو نا۔ یہ دوسروں نے تو کوئی ذرا بھی نہیں پیدا کیا، تمہارا بال نہیں پیدا کیا، کہ ناخن نہیں پیدا کیا، ان کی عبادت کیوں کرو، ان کو کیوں پوجو؟ ارونی ماذا خلقوا ام لهم شرک فی السماوات والارض، بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا، یا کیا اللہ جو زمین آسمان پہ بنا رہے تھے انہوں نے کوئی گارا دیا ہے، یا اینٹیں دیتے رہے اللہ تعالیٰ کو، یا پانی لاتے رہے، ایسے میں انہوں نے کیا کیا؟ ارونی ماذا ام لهم شرک فی السماوات والارض، تمہارے پیدائش میں کسی کا حصہ ہے؟ تمہاری آنکھ قسم سے ہوتا، بتاؤ تمہاری آنکھ کسی اور نے پیدا کی؟ تمہارے کان کسی اور نے پیدا کی؟ تمہاری انگلیاں کسی اور نے پیدا کی؟ تو جب نہیں ہے تمہاری، پھر یہ دیکھو جو اللہ نے نظام بنایا ہے، ایک پتھر بتاؤ کسی اور نے پیدا کی ہو، ایک مکھی بتا دو کسی اور نے پیدا کی اللہ کے سوا، تو پھر شریک کیسے ہو؟ شریک تو تب ہوں گے کہ آپ کی تخلیق میں یا چیزوں کی تخلیق میں وہ شریک ہو، تو پھر تو عبادت میں شریک کرو۔ تو جب اس میں ہے ہی نہیں، ایسے میں نہیں، زمین آسمان کا نظام سارا دے، ایسے میں نہیں، اس لیے اللہ نے سبحان اللہ کیا سمجھایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اس کو سن لو۔ اللہ فرماتے توجہ کرو، سن لو، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ سبحان، کیا ہے کیسی ضرب لگی ہے۔ او مشرکین مکہ نے 313 رکھے ہوئے تھے، ایسے میں نہیں، بتاؤ لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ سارے اس کے لیے اکٹھے ہو جائیں، وہ اپنے سارے معبودوں کو جمع کر لو۔ اللہ اکبر، یہ اللہ نے فرمایا اور سچ فرمایا، کوئی کر سکتا تو کہتے جی ہم کرتے ہیں نا۔ ابھی دیکھیں اللہ نے فرمایا لن یخلقوا ذبابا وَلَوْ اجْتَمَعُوا، سارے اکٹھے بھی ہو جائیں ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ وہ جی پیدا کرنا تو درکنار، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الْمَوْتُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تم کھانا کھاتے ہو، مکھی آ کر کوئی چیز لے لے تو سب کو جمع کر لو، اس مکھی سے وہ چیز چھین بھی نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، دیکھیں اس سے آگے اور کیا، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو نتیجہ کیا نکلا؟ ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ
پکارنے والا بھی بڑا کمزور ہے، جس کو پکارا جاتا ہے وہ بھی بڑا کمزور ہے. سبحان ضعف الطالب آئے، پکارنے والا بھی بڑا بدبخت تھا. کس کو پکار رہا ہے؟ جس کے پاس مکھی پیدا کرنے کے اختیار نہیں ہے تو اس کے جھکتا ہے، سجدے کرتا ہے. بے غیرت، تو اس سے مشرک سے بڑا بے غیرت کوئی ہو ہی نہیں سکتا. بے غیرت اور احسان فراموش، احسان فراموش، اس سے بڑا محسن کچھ کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ کو تو شرک بہت اس لیے ناپسند ہے. عائشہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا اللہ نے جنت اس پر. اللہ اکبر. حتی یلد الجمل فی سم الخیاط. اللہ، جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ جائے تو اونٹ سوئی کے ناکے میں نہیں جا سکتا. مشرک کبھی جنت میں آئے آئے. ان المشرکین نجس، وہ جنت تو پاک جگہ ہے، وہاں تو کسی کو انہیں حاجت بھی نہیں آئی. اسی پاک رکھے گا، خوشبو ہی خوشبو ہوگی، کوئی پیشاب نہیں، کوئی غلاظت نہیں، ایسے میں نہیں بھائی، ہر طرف سے خوشبو ہے. اور مشرک فرمایا نرا پلیت ہے. ان المشرکین نجس، وہ یہ پلیت ہے تو پلیت جنت میں کیسے جائے گا؟ پلیت ہی پھیلائے گا، بدبو پھیلائے گا. وہاں نہیں، وہ اللہ نے حرام کر دیا، نہیں جا سکتے. نہیں یلج الجمل فی سم حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں. اب اونٹ سوئی کے اونٹ کا تو بال بھی نہیں جا سکتا سوئی کے ناکے میں، چل جائے گی پورا چلا جائے. تو جب وہ نہیں جا سکے گا یہ بھی جنت میں آیا ہے. اللہ کو اس لیے کہ اللہ بڑا غیرتی ہے، غیرت کو پسند کرتا ہے. 1.25 لاکھ نبی غیرتی تھے، اس لیے غیرت کو پسند. مارے کھائیں نوح علیہ السلام نے 950 سال، لیکن مسئلہ چھوڑا نہیں، جان کی پرواہ نہیں کی. پرواہ سب کچھ قربان کر دیا 950 سال تک، لیکن چھوڑا نہیں. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ. یہ مسئلہ ایسا ہے سبحان اللہ، آدمی مست ہو جاتا ہے جب اللہ کی محبت میں، اللہ کی وحدانیت میں جب آدمی بات کرتا ہے. خدا کی قسم بڑا مزہ آتا ہے. اس لیے نبی مارے کھاتے رہے، پرواہ. انہوں نے کہا کس کے لیے مار کھا رہے ہیں؟ حضور کے خلاف کتنی سازشیں. فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. میرے حبیب میں جانتا ہوں آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں. آپ پرواہ نہ کریں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ میری عبادت کریں، چھوڑیں، دفع کریں ان کو. جو آپ کو بکواس کریں کرتے رہیں، جو ماریں دیتے رہیں، غلاظ سے پھینکتے رہیں، کانٹے بچھاتے رہیں. آپ اس کی پرواہ نہ کریں، بس میرے ساتھ لو لگائے رکھو. سبحان. کیا جی، کیا جی. تو اس لیے جب اللہ کی طرف سے تسلی ملتی ہے نا تو پھر مست ہو جاتا ہے نا نبی. پھر اس کو کیا پرواہ ہوتی؟ جان کی بھی پرواہ نہیں ہوتی. بھئی جس کے لیے مار کھا رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. تو اس لیے نبی، پھر نبی سے بڑا دلیر کائنات میں کوئی نہیں ہوتا. دلیر کوئی نہیں ہوتا. سبحان اللہ. پہاڑ سے ٹکر لیتے، اس لیے کہ ادھر اللہ کی طرف سے تسلی ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے تائید ہو رہی ہے. اس لیے پھر مست ہوتے ہیں، اس کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کسی جو مرضی کا اپنی مرضی چلتی رہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انہیں مشرکین کا، میں کہتا ہوں ان کے تو ماتم بچھا ہوگا اس دن جس دن یہ آیت اتری تھی نا، اتر گئی. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اے لوگوں بیان کی جاتی ایک مثال، سن لو. او مکے والوں، و ابو جہل، ابو لہب، و عتبہ و طیبہ سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا. ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ. اگر مکھی کوئی چیز اڑا کر لے جائے واپس بھی نہیں کر سکتے. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر اللہ، سبحان کیا ما قدر اللہ حق قدر. انہوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں جیسے پہچانے کا حق ہے. ان اللہ لقوی عزیز.
عزیز ہے، اللہ بڑی طاقت والا ہے، بڑا زبردست ہے. تو میں نے بات کہنا یہ چاہتا تھا کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے تو دعویٰ، ہر صورت کا ایک دعویٰ ہوگا، اور دعوے کے لیے پھر دلائل آئیں گے. آگے میں دلائل آ رہے ہیں، اس لیے ابھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. عازم یعنی دلائل عقلی نقلی وہی آئیں گے، اور ان کا مطلب کیا ہوگا؟ ان کا مطلب یہ ہوگا کہ دیکھو بھائی، یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کر رہے ہیں، اکیلے یہ نہیں ہے اس کے اندر، یہ تو 1.25 لاکھ نبیوں کی باتیں ہیں. اور یہ صرف نبیوں کی باتیں نہیں ہیں بھائی، اس پر تو جنات بھی اس کے قائل ہیں، ملائکہ بھی قائل ہیں، اور جی پرندے بھی قائل ہیں. مجھے جب دلائل دکھاؤں گا نا تو آپ کو مزہ آ جائے گا، مست ہو جائیں گے آپ. ایسے بھی آنے جب آپ پڑھیں گے نا وہ ہر ایک کی طرح، تو یہ سب قائل ہیں اس کے. اکیلے تو میرے حبیب نہیں ہیں، تم ان کی مخالفت کرتے ہو. ساری کائنات اس کی قائل ہے کہ اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے. دعویٰ ہوگا، اور دعوے کے لیے پوری صورت میں پھر دلائل آئیں گے. اسی دعوے سے متعلق دعویٰ مرکز ہوگا. ایسی جیسی چکی ہوتی ہے نا، وہ چلتی ہے، درمیان میں قلعہ ہوتا ہے، وہ چکی چلتی ہے قلعے کے زور پر. تو دعویٰ ہوگا، یہ سارے آیاتیں آئیں گی، اس پر منطبق ہوگی، اس پر منطبق. جب پڑھو گے تو لطف آئے گا تمہیں اللہ کے فضل سے. اللہ ہماری شیوخ پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. کیسے اللہ نے قرآن ان کو سمجھایا ہے. یہ تو میں اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، میں تو ان کا ناقل ہوں، لیکن اللہ نے ان کے ذہنوں میں جو قرآن پاک افہام و تفہیم کا جو انداز رکھا ہے، یہ انداز کسی کے پاس نہیں. مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، صاحب نسبت بھی تھے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے، اور سارے سلسلوں کے اندر مجاز تھے. اور اللہ نے قرآن پاک کی سمجھ ان کو دی. بڑے بڑے ہمارے پاکستان میں حضرت شیخ العرب والعجم، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا شیخ الحدیث شیخ التفسیر مولانا طاہر رحمۃ اللہ علیہ، شاہ منصور کے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا صفدر رحمۃ اللہ علیہ، سرفراز خان صاحب، حضرت درخواستی، یہ سارے حضرات جو ہے نا مولانا حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. تو اللہ نے ایسا علم اس شخص کو دیا تھا کہ آدمی حیران ہوتا ہے قرآن سمجھ. میں مدینہ منورہ میں 82 میں پڑھاتا تھا، تو وہ طالب علم میں تو اردو میں پڑھاتا تھا. تو کوئی آئے وہ اس کے شام عراق کے مصر کے طالب علم جو مدینہ یونیورسٹی میں ہوتے تھے، وہ ہمارے انداز دیکھتے تھے، یوں ہوتے تھے. تو پھر طالب علم کو کہا کہ شیخ کو کہو کہ ہمیں عربی میں سمجھائے. میں نے کہا شیخ کو عربی آتی نہیں ہے، سب کیا سمجھائے، ہماری تو پاکستانی گلابی عربی ہوتی ہے. تو بہرحال میں نے پھر کیا کیا کہ ربط اور خلاصے میں رات کو تیار کرتا، جیسے عربی میں جاتی تھی اس کے مطابق. تو وہاں ڈاکٹر محسن صاحب تھے، اللہ بخشے، بہت نیک انسان تھے. تو میں ان کو بتاتا تو وہ اس کی اصلاح کرتے کوئی الفاظ. تو میں جس وقت وہ سناتا نا تو وہ حیران ہوتے، انہوں نے کہا یہ تفسیروں میں تو نہیں ہے، یہ تو ہم نے بہت ساری تفسیریں پڑھی ہیں آج سے جانے، لیکن اس میں تو ہم نہیں. میں نے کہا تفسیروں کی بات نہیں، تو صدری علم ہے، ایسے یہ سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی برکتیں رکھی ہیں، ہماری شیوخ کا جو انداز ہے. تو اس لیے میں نے یہ آپ دیکھ لیں کہ سورت کا دعویٰ ہوگا، دعوے کے بعد دلائل، لفظ نشر مرتب یا غیر مرتب، دعوے کے ساتھ دلائل آئیں گے انبیاء علیہ السلام سے. بعض مثلا واقعہ ہے، وہ دعویٰ یہ ہے اس کے ساتھ فلاں دلیل ہے فلاں نبی کی، اس نبی کی، وہ ترتیب نہیں ہوگی. یک تو ترتیب ہوگی تو لفظ نشر، لفظ نمانا تے لپیٹنا، نشر مانا پھیلانا، اس کو لپیٹ کر پھیلا کر مرتب کرنا اس دعوے کے اوپر. تو کبھی مرتب ہوگی کبھی غیر. تو میں جو لفظ استعمال کروں گا نا، لفظ نشر مرتب، آپ سمجھیں کہ ترتیب یہی ہے.
جب میں غیر مرتب کہوں گا تو آپ سمجھیں گے کہ اس کی ترتیب بدلی ہوئی ہے، کہ فلاں دعوے کے ساتھ فلاں قصہ ہے، فلاں دعوے کے ساتھ وہ ہم آپ کو لکھا، اب یہاں ہوگا انشاءاللہ۔ ہم نے تو آسان کر دیا، پہلے تو لکھا کرنا طالب علم تھک جاتے تھے، اب تو آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے سب کو، اس کو بھی آپ یاد نہ کریں تو پھر بڑی کمزوری ہے، پھر تو بکرا دینا پڑے گا، اس لیے بھائی یاد رکھو اس کو۔ تو یہ ہو گیا جی لف نشر مرتب یا غیر مرتب کا ذکر ہے، اور اس دعوے کو مع دلائل اعادہ بھی ہوگا۔ اب یہ دعویٰ ہم کہیں گے کہ اس صورت میں دعویٰ 4 جگہ میں اعادہ ہوگا، اس صورت میں دعویٰ 3 جگہ میں اعادہ ہوگا، وہی دعویٰ دوبارہ آئے گا، اس کے ساتھ دلائل آئیں گے۔ تو اعادے کا مطلب کیا ہوگا کہ دوبارہ اس کے اندر وہ آئے، اس پر اس دعوے پر قصص اور واقعات بھی مرتب ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے واقعات آئیں گے اور اس کے فوائد اور ثمرات بھی بیان ہوں گے۔ اب سمجھ گئے بات کو؟ مثلا صورت ہے، اس کا دعویٰ ہے، دعوے کے اوپر اس کے دلائل ہوں گے، کہیں عقلی ہوں گے، کہیں نقلی ہوں گے، کہیں وحی ہوں گے، کہیں تینوں قسم کے دلائل آئیں گے اس کے اوپر۔ پھر اس کے اوپر قصے آئیں گے، قصے بھی اسی دعوے پر مرتب ہوں گے کہ اس دعوے کے ساتھ یہ قصہ، اس دعوے کے ساتھ یہ قصہ، اس دعوے کے ساتھ یہ قصہ ہے، تو قصص بھی آئیں گے۔ تو اس اعتبار سے وہاں سمجھیں، یہ بات سمجھیں۔ فائدہ نمبر 2، دفع عذاب کے لیے امور ثلاثہ ذکر ہوتے ہیں۔ بعض وقت بھائی اگر عذاب سے بچنا ہے، اگر دعویٰ نہیں مانتے پکڑے جاؤ، لیکن یاد رکھو اگر بچنا ہے تم نے نا اس سے، تو پھر 3 کام کرنے پڑیں گے۔ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے 3 کام کرنے پڑیں گے، شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو، احسان کرو۔ احسان اللہ کے مخلوق سے کرو اور ظلم مخلوق پر نہ کرو، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرو۔ اس کے لیے آیات آئیں گی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، آگے فرمایا وہ فلاں 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 سارے آئے ہیں۔ تو اس لیے 3 قسم کے دفع عذاب کے لیے، کہ اللہ کے عذاب کو ٹالنے کے لیے شرک سے توبہ کرو، کیونکہ ظلم جب آپ کرو گے نا، الظلم ظلمات، ظلم کے پیچھے ظلمات اندھیرے ہیں، پھر آپ پکڑے جائیں گے۔ بعض وقت چھوٹے کسی پر زیادتی کریں، اللہ کی گرفت جلدی ہو جاتی ہے، کیونکہ الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق کا نا یہ اللہ کی عیال ہے، اور سب سے زیادہ اچھا آدمی وہ ہے جو اللہ کے عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کی الدین و النصیحہ، حضور نے کیا فرمایا؟ دین خیر خواہی کا نام ہے، کیا؟ للہ ہے، اللہ کے لیے۔ خیر خواہی کیا ہے؟ اس کی عبادت میں شریک نہ کرو۔ ولرسول، رسول کی خیر خواہی کیا ہے؟ اس کی اطاعت کرو۔ ولأئمة المسلمین، مسلمانوں کے جو بڑے ہیں، سربراہ ہیں، ان کی خیر خواہی کیا ہے؟ ان کو نیک راستہ بتاؤ کہ بھئی اپنے آپ کو بچاؤ، یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو۔ وعامت، عام مسلمانوں کے خیر خواہی، تو گوئے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام۔ اگر آپ کے اندر جذبہ خیر خواہی نہیں ہے تو آپ ممبر رسول پر بیٹھنے کا آپ کو کوئی حق نہیں۔ آپ تو بیٹھیں اور ان لوگوں کو مظلوم سمجھیں اور عاجز سمجھیں کہ یہ غریب، ان کو کچھ بھی نہیں آتا، ان کو دین کی باتیں آپ بتائیں۔ خیر یا اللہ کسی طرح میری بات یہ سن لیں اور رائے راست پر آ جائیں۔ کسی طرح سن لیں، رائے راست پر آ جائیں۔ اس کے لیے آپ ہر ذریعہ استعمال کریں، اخلاق، کردار، نرمی،
شفقت، محبت، یہ راستہ اختیار کریں تو اس میں کامیابی ہوتی ہے۔ یہ تبلیغی جماعت والے کس طرح ہمارے پیارے انداز سے بات پکی کرتے ہیں، بڑے استاذ ہیں، ایسے نہیں آنے تو اس نہیں کہتے کہ شرک نہ کرو بھائی ڈنڈے لیں گے ماریں گے، بھائی یہ کیا کہیں بھائی اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین۔ دیکھو نا کیسی جملے کہہ دیے بزرگوں کی جملے، بڑے عجیب جملے، ایسے میں نہیں تو یہ سب کچھ بنیاد نکل جاتی ہے۔ اب انہوں نے پہلے کہا کہ چلو یار یہ تو ہمیں کچھ نہیں کہتے، اب پتہ لگ گیا کہ بھائی یہ تو ایسا ٹیکا لگاتے ہیں کہ اندر سب کچھ، تو وہ کہتے نکلو ہماری مسجد سے، ہمارے یہاں جو گنجائش نہیں ہے، تو یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، ایسے میں نہیں۔ اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین، یہ بڑی بات ہے، ایسے میں نہیں، بڑے جملے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی آسانی پیدا فرمائی ہمارے لیے۔ کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھیں اور پھر مخلوق خدا پر، جیسے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو عبادت سے، حضور کو اطاعت سے، مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کرو۔ سبحان اللہ، کیا جملے ہیں، کیا الہامی جملے، خدمت سے راضی کرو۔ تو آپ اس جذبے کے ساتھ کہ بھئی اللہ کی مخلوق جہنم میں نہ جائے، کسی طرح بچ جائے، آپ کے کردار سے، آپ کے گفتار سے، آپ کے طرز عمل سے، آپ کی تیز زبان سے اگر کوئی نفرت کر کے چلا گیا اور راہ راست پر نہیں آیا تو ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ اس کو جہنم میں لے جائے تو اس خطیب صاحب کو بھی اللہ فرمائے کہ تو بھی تشریف لے جا، کیونکہ تیری وجہ سے تو یہ جہنم میں جا رہا ہے نا، تو آپ بھی تشریف لے جائیں ساتھ، ایسے میں آنے۔ تو اس لیے یہ ممبر رسول ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، اس پر ہم وہ بات کریں گے جو اللہ کے حبیب نے بتایا، جو طریقہ بتایا ہم اس پر چلیں گے، اس پر چلیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اگر کسی کے اندر ایمان کی قوت نہیں آئے گی تو کم از کم نفرت بھی نہیں ہوگی، تو آپ انداز تبلیغ جو ہے نا وہ ہو، تو اس اعتبار سے اس کے اندر کامیابی ہے۔ تو مخلوق خدا یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا، کرو مہربانی تمہاری زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ جب تک اللہ کی مخلوق پر رحم کرو گے اللہ آپ پر رحم کریں۔ یہ جو بڑے بڑے ہمارے پکڑے گئے ہیں، اب کوئی کدھر ہے، کوئی باغے میں، کوئی ہتھکڑیوں میں، کوئی جیلوں میں، کوئی چل بھی رہے ہیں، ایسے میں نہیں، کوئی تیاری کر رہے ہیں، تو یہ سب کچھ اس لیے کہ ہم مخلوق خدا کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ مخلوق خدا یہ کتا بھی ہونا، حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت بے عمل عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا، فشکر اللہ فغفر اللہ، اللہ نے اس کی قدردانی، اس کی بخشش کر دی۔ ایک عورت نے بلی رکھی ہوئی تھی، حدیث میں آتا ہے بلی رکھی ہوئی تھی، اس کو باندھ کر رکھا تھا، بڑی عابدہ زاہدہ تھی، کھولا نہیں کہ کچھ کھائے پیے، نہ کچھ کھلایا، مر گئی۔ اللہ نے اس میں پکڑ کر سارے اعمال ضائع کر دیے کہ میری مخلوق پر تجھے رحم نہیں آیا۔ یہ جانوروں کے بھی حق ہے، اگر جانور رکھتے ہو تو ان کو رکھو، مارو نہ، اس طرح ان کو کھلاؤ، جو ان کی ضروریات ہے پوری کرو گے، ورنہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جانوروں کا حق ہے، کتوں کا حق ہے، بلیوں کا حق ہے، انسان تو اشرف المخلوق ہے، اس کا تو بہت بڑا حق ہے۔ لہذا جب ہم حق تلفی کریں گے، مخلوق کے خدا پر ظلم کریں گے، پھر اللہ کی طرف سے گرفت آتی ہے، پھر اس کے اقتدار نہیں رہتا، نہ پارٹی کام آتی ہے، نہ فوج کام آتی ہے۔ دیکھو آپ نے کیا ہو رہا ہے آج کل، کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے کہا بھئی نہ کرو زیادتی، نہ کرو زیادتی، نہ کرو، نہیں مانتے تھے ہماری باتیں۔ آج آ گئے نا، ستارے نظر آ رہے ہیں آسمان، سمجھے میری بات۔ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اب ان اگلوں کا نمبر چلا گیا، وہ بھی عبرتناک تھا، ان کا بھی عبرتناک ہو جائے، پیچھے آئیں گے جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوں گے، جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے۔ یہ ملک نظریاتی ملک ہے، اسلام کے نام پر معلوم میں ہے۔ جب تک اسلامی نظام، محمد رسول اللہ کے نظام اس ملک میں نہیں آئے گا، جو بھی حکمران ہوگا باعزت نہیں جائے گا،
باعزت نہیں جائے گا. یہ ہم نے تجربہ کیا حاصل ہے. اس لیے کہ یہ 27 رمضان کو جب قرآن اترا پاکستان آیا. پاکستان اور قرآن لازم ملزوم ہے. پاکستان اور قرآن لازم ملزوم ہے. جب تک قرآن کا نظام نہیں آئے گا اس ملک میں تو آدھا ملک تو چلا گیا, آدھے خلاف سازشیں ہونی. ایسے میں آپ ڈرتے ہیں, مخلوق سے ڈرتے ہیں کہ امریکہ ناراض ہو جائے گا, برطانیہ ہم کر اسلامی نظام تیرا بیڑا غرق ہو جائے, اللہ ناراض ہو, اللہ کے رسول ناراض ہو, تم ان کو شیطانوں کو راضی کرتے ہو. شیطان تمہیں کیا بچائیں گے؟ شیطان تو ایسا ہی ہوتا ہے. ابو جہل کو لے گیا بدر کے میدان, جاؤ انی جاؤ لکم, میں تمہارے ساتھ ہوں, واہ واہ شاباش 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 شاباش. ابو جہل چھلانگیں مارتا ہے, ڈولکے اور تریاں لے کر, گانے والی عورتیں لے کر. یہ حرامی ساتھ ہے, ابلیس اس کی ذریت ساتھ ہے. خضر صاحب آ رہے ہیں. جس وقت فرشتے دیکھے نا آنے لگے, نکسا علاقے میں یعنی السلام علیکم, میں گیا اور کدھر جا رہا ہے میں کہ نہیں انی ارا ما لا ترون, میں تو دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر, انی اخاف اللہ. میں چلا گیا. ابو جہل کے ٹکڑے ہو گئے. یعنی تو یہ ایسے یہ شیطان ہے سارے, چاہے وہ امریکی کی شکل میں یا برطانیہ کی شکل میں ہو. تو یہ شیطان ہمیشہ آپ کو دین سے ہٹائیں گے, اور جب آپ پر مشکل وقت آ گئی یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ یہ ہم تو سالے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. 65 کی جنگ میں نہیں دیکھا ہمارا ملک ادا چلا گیا تھا کہ چھٹا بیڑا آ رہا ہے. بیڑا اب تک اس کا بیڑا غرق ہو گیا, وہ بیڑا نہیں ہے. ملک چلا گیا, اب بیڑا کوئی نہیں آیا. بھائی انہوں نے کب بھی ہمارے ساتھ, کافر مسلمان سے وفاداری کر ہی نہیں سکتا. جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ مشکل میں کافر قوت میرے کام آئے گی, اس کا قرآن پر ایمان ہی کوئی نہیں. اللہ فرماتے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. میرے حبیب یہ یہودی عیسائی آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی دین کو نہ اپنائیں. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى. آپ فرما دیجئے کہ ہدایت جو ہے نا وہ ہے جو اللہ کی ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. یہ حضور کو خطاب ہے, امت کے لیے تعلیم. اگر آپ ان کے خواہشات پر چلیں گے, اس بات اس کے کہ بھئی دین حق ہے ہمارا, ان کا دین باطل ہے, ان کا عقیدہ باطل ہے, پھر سمجھو اللہ کی نصرت شامل حال نہیں. اللہ یہ قرآن نے بتا دیا. اللہ کے نبی کی وفادار نہیں ہے بابا, جن کو جانتے نہیں کہ وہی نبی ہے. تو آپ کے خیر دین میں دین کا کون خیر خواہ ہوگا؟ آپ کی مشکل میں کب کام آئیں گے؟ آپ مغالطے میں. لہذا اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کتنی شرطیں ہوں گی؟ 3. کون سی ہے؟ شرک نہ کرو, ظلم نہ کرو, احسان کرو. انسانوں پر, مخلوق کے خدا پر احسان کرو, کسی کی حق تلفی نہ کرو, اور اللہ کی بھی حق تلفی نہ کرو. بس یہ کتنا دیکھو نا, کتنی 3 جملے ہیں چھوٹے چھوٹے. ان جملوں پر آپ غور کریں. شرک نہ کرو, ظلم نہ کرو, کیا کرو؟ احسان کرو. سبحان اللہ. اب دیکھا آپ نے, اب اس پر آپ جتنے آگے چلائیں گے مسئلہ چلتا رہے گا. اچھا جی, کبھی یہ تینوں امور ایک ساتھ بھی ذکر ہوتے ہیں, یعنی ایک آیات کے اندر تینوں آ گئے. اچھا جی, جس طرح سورہ مومنون آیات نمبر 1 سے 11 تک, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون. چلتے چلتے قرآن کہتے ہیں اولئک هم الوارثون. دیکھا, اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. یہ وارث جو جنت کے وارث ہوں گے. یعنی ساری
چیزیں اکٹھی آ گئی، آج سمجھا نہیں؟ اور اسی طرح سورہ شورا کے اندر آج سمجھا نہیں، وہ آتے ہیں آیت نمبر 37 سے لے کر 42 تک آپ کہیں، اور کئی متفرق بھی ذکر ہوتے ہیں، جس طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 36 سے آج سمجھا نہیں، وہاں آپ دیکھیں آیات۔ تو یہ آپ کو چونکہ حوالے دے رہا ہوں میں، اگر پورا قرآن کھول کر پڑھاؤں تو پھر سارا کام ادھر ہی ہو جائے گا، تو اس دیوار سے یہاں دیکھ لیں، حوالے آپ کو دیے، وہاں دیکھیں تو کبھی اکٹھے تینوں کا ہوگا کہ شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو، احسان کرو، اور کہیں الگ الگ بھی آیات کے اندر بیان ہوں گی۔ سمجھے میری بات کو؟ یہ فائدہ نمبر 3، منکرین توحید کے لیے بھی 3 امور ذکر ہوتے ہیں۔ دیکھو بھائی، تم نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ اس کے یہ 3 وجوہات ہیں۔ ان میں نمبر 1 ہے کہ مال کی حقیقت جس پر تم غرور کرتے ہو، ایک تو مال رکاوٹ بن جاتی ہے، مال آ گیا جی، پیسہ ہے، اکڑ خان بنتا ہے، فلاں صاحبوں میں فلاں صاحبوں، میرے پاس دولت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، نہیں جھگڑتے میرے پیارے حبیب اللہ کی آیات میں آپ کے ساتھ مگر وہ لوگ جو کافر ہیں۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالا جائے ان کا آنا جانا شہروں کے، او فلاں شہروں کا مالک، فلاں ملک کا بادشاہ، فلاں ملک کا وزیر اعظم، فلاں ملک کا صدر ہے، اس لیے آپ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ عظیم یعنی سورہ مومن آیت نمبر بھی وہاں ہے۔ اچھا جی، اور کہیں نمبر 2، منکرین توحید کو اس کے مال پر عذاب کی وعید بھی سنائی جاتی ہے۔ عظیم یعنی جیسے پہلی آیت کے اندر گزر چکا ہے، اور آگے بھی آتا ہے کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی تکذیب کی، اور کئی جماعت احزاب، حزب کی جمع ہے، کئی جماعتوں نے من بعد ان کے بعد وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولٍ، اور قصد کیا، ارادہ کیا، ہر امت نے اپنے رسول کے ساتھ، یعنی قتل کرنے کا، مارنے کا، لِيَأْخُذُوا تاکہ اس کو پکڑیں، وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ جھگڑا کریں اس کے ساتھ، باطل کے ساتھ، لِيُحْضِرُوا بِهِ الْحَقَّ تاکہ اس کے ذریعے حق کو مٹایا جائے، کیونکہ نبی نہیں ہوگا تو حق کون بیان کرے گا؟ نبی کے خلاف قتل کرو، بدنامی لگاؤ، الزام لگاؤ، جیسے ہر پیغمبر پر یہ شاعر ہے، یہ کاہن ہے، یہ مجنون ہے، یہ ساحر ہیں، تاکہ لوگوں کو اعتماد اٹھ جائے۔ آج کل بھی یہی ہے کہ اہل علم لوگ جب حق کو نہیں سمجھتے تو حق والوں پر تہمت لگا دیتے، الزام لگا دیتے۔ تو یہ نہیں کہتے کہ ہم حق کو نہیں مانتے، جب حق والے آگے سے ہٹ جائیں گے تو حق رہے گا کہاں؟ یہ حق رہے گا کہاں؟ اس لیے یہاں قرآن پاک نے کہا یہ لِيُفْسِدُوا بِالْأَرْضِ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، ہم نے بڑی مہلت دی لیکن آخر ہم نے پکڑ لی۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی کو کسی گناہ پر فوری طور پر پکڑ لے، اگر ایسا ہونا تو دنیا میں تو کوئی رہے گا ہی نہیں۔ اللہ ہر ایک کو فوری طور پر گناہ پر پکڑے گا تو پھر تو رہے گا ہی کوئی نہیں۔ کون ہے جو اس سے غلطی نہیں ہو؟ اس لیے اللہ مہلت دیتا ہے، شاید سمجھ لیں۔ مولانا رحمت اللہ تو اس لیے فرماتے ہیں نا کہ لطف حق باتو مسا واہ کند اور چون تو ازہد بگزری رسوا کند، اللہ کی مہربانی تجھے مہلت دے رہی لیکن جب حد سے نکل گیا پھر رسوا کر دیتا ہے۔ اور تو مشو
مغرور بر حلم خدا. اگر شعر پورا نہ لکھ سکو نا بعد میں مجھ سے پوچھ لیا کرو تاکہ تمہارے پاس آئے تو ذخیرہ. اور تو مچو مغرور بر حلم خدا دیر گیرد سختگی رد مرترا. اللہ کی حلم اور اللہ کی بردباری پر مغرور نہ ہونا کہ اللہ حلیم ہے، بردبار ہے، صبر کرتا ہے، فوراً پکڑتا. اچھا جی میں اتنے گناہ کر رہا ہوں اور مجھے کچھ بھی نہیں ہو، مال میں اضافہ ہو رہا ہے، اولاد میں اضافہ ہو رہا ہے، عزت میں اضافہ ہو رہا ہے. فرمایا دیر گیرت سخت گیرت مرترا. ذرا دیر سے پکڑتا ہے لیکن پھر یوں پکڑ لیتا ہے. اللہ فکیف کان عذابی ونذر. اللہ فرماتے پھر تو ایسا ہوتا ہے. یہ سورہ مومن ہے، آیت نمبر 5. یہ آگے منکرین کو اس مال پر آخرت میں بھی عذاب کی وہی سنائی دی. بھئی جس مال پر تم مغرور ہو کر اور تم نے دین کو چھوڑا ہے اور نبی کی مخالفت کی ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے، اس میں تمہاری پکڑ ہوگی. سمجھے میری بات کو. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. اسی طرح اللہ کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی. حقت ثبتت، یہ ثابت ہے کہ یہ جہنمی ہو. اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی اللہ پکڑے گا اور آخرت میں بھی پکڑے گا. دنیا میں مہلت دے گا، آخر پکڑے گا اللہ، اور آخرت میں تو یقیناً پکڑے گا. اور دنیا کیونکہ دنیا کے دار الجزا نہیں ہے، یہ دار العمل ہے. یہاں جو آپ عمل کریں گے اس کی جزا اور سزا کے آغاز یہاں سے ہوگا. نیک عمل کرو گے نا، من عمل صالحا من ذکر انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. نیک عمل کرو گے یہاں اللہ تعالیٰ عزت دیں گے، صحت دیں گے، اطمینان دیں گے، سکون دیں گے، بہت سے فائدے دنیا میں. لیکن یہ اس کی جزا نہیں ہے، جزا تو آخرت میں ملے گی، پوری جزا. اور برائی کرو گے تو برائی کا آغاز بھی گناہ کے سزا کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، آغاز. لیکن یہ نہیں کہ سزا ہو گئی، پوری سزا کہاں ملے گی؟ آخرت میں. قوم عاد دیکھے، قوم ثمود دیکھے، نمرود دیکھے، شداد دیکھے، دنیا میں سزائیں ملی گی. ہاں اما عاد فاولکوا بریح صرصر عاتیہ سخر علیہم سبع لیال ثمانیۃ ایام حسوما فتر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے سزا دے دی ہم کو دنیا کے اندر. کیا لایا؟ شربت میں پیتا نہیں بابا. کس نے بھیجا؟ ہاں علاؤدین نے. چلو اچھا. تو دنیا کے اندر سزا کی ابتدا ہوتی ہے اور جزا کی بھی ابتدا ہوتی ہے، لیکن پوری سزا اور جزا کہاں ہوگی؟ کیونکہ یہ دار العمل ہے، دار الجزا. پوری دنیا جمع کر لو، آپ کو ادھر سے شروع کرو. واہ کمال ہے. پوری دنیا جمع کرو، اس کی قیمت ایک طرف، ایک نماز کی قیمت دوسری طرف. پوری دنیا کی قیمت ایک نماز ادا میں ایک نماز کی ادا نہیں ہو سکتی تو اور کیسے ہوگا؟ یہاں تو آپ دنیا میں کتنے ہیں بھائی عمل کر رہے ہیں. چلو 100 سال سے
100 سال سے یہ تو ہو گیا، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ کان مقدار 50,000 سنہ، ایک ہی محشر کا میدان کا دن 50,000 سال کے برابر۔ کتنے؟ 50,000 سال، ایک ہی، یعنی ایک ہی دن ہے۔ تو آگے جو چلے گا وہ تو لامتناہی زندگی ہے، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو اس لیے یہاں مسئلہ نہیں ہے۔ اب فرعون جو تھا غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا، تو کیا بچ گیا فنا نہ، النار یورزون علیہ غدوا و عشیا، صبح و شام اس پر آگ پیش ہوتی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ادخلوا آل فرعون فی اشد العذاب۔ دیکھا آپ نے، جب قیامت قائم ہوگی وہ لے آؤ اس بے ایمان کو، اس سے سخت عذاب ہوگا، پھر ہمیشہ کے لیے۔ سمجھے میری بات؟ تو مت اس آیات سے عذاب قبر بھی ثابت ہو گیا۔ ایسے ہی ہے، غدو و عشیہ، لوگ عذاب قبر کو نہیں مانتے۔ یہ آیات سب سے بڑی دلیل ہے ہماری، بہت حدیث ہے، لیکن ہمارا یہ دلیل ہے کہ صبح و شام آگ پیش ہوتی ہے، یہ برزخ میں۔ اور یوم تقوم الساعہ، جب برزخ سے اٹھیں گے محشر کے میدان کی طرف جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، فرمایا جا ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دو۔ وہ لامتناہی زندگی۔ سمجھ میری بات؟ تو دونوں کام آ گئے۔ تو دنیا کی وہی سزا ہوگی، آخرت کی بھی ہوگی۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اسی طرح لازم ہوگی اللہ کے بعد کافروں پر، انہم اصحاب النار، کیا فیصلہ ہو گیا؟ صاحب آگ کے ہوں گے۔ سورہ مومن ایسے میں ہے۔ فائدہ نمبر 4، یہ فائدہ دیکھیں، قرآن کریم میں کبھی حصر کا قانون لاگو ہوتا ہے۔ علامہ رضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ جب کلام کے اول میں حصر ہوتا ہے تو باقی کلام کو بھی حصر پر محمول کیا جائے گا، حصر پر محمول کیا جائے گا۔ جس طرح قرآن پاک کے اسما ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب دیکھو نا، اے لوگو ایک رب کی عبادت کرو، اگر دلائل دیتا ہے پر حصر ہے، کیوں اسی کی عبادت کرو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، کیوں اسی کی عبادت کرو اس نے تمہارے باپ دادوں کو پیدا کیا، کیوں اسی کی عبادت کرو تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ۔ حصر میں اسی کی تو حصر آئے گا۔ کلام کے اول میں حصر ہو تو سارے کلام میں کیا آ جائے گا؟ حصر آ جائے گا۔ حصر یعنی تو یہ سلسلہ چلے گا۔ تو پوری آیت تک دیکھیں۔ فائدہ نمبر 5، الفرق بین الکتاب والقرآن۔ بعض میں آئے گا سورت کی ابتدا میں قرآن بھی آئے گا، کتاب بھی آئے گی، ایسے میں نہیں۔ جیسے آتا ہے نا الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، دیکھا ہے دونوں آ گئے، یہ کتاب اور قرآن مبین۔ تو کئی لوگ کہیں گے جی کتاب اور ہے، قرآن مبین اور ہے، ایسے میں نہیں۔ تو یہاں دونوں آ جائیں گی، ایسے میں نہیں۔ تو اس میں اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ قرآن سے مراد مضامین قرآن ہے، ایسے میں نہیں، اور کتاب سے مراد کتب سابقہ، چونکہ قرآن پاک جو ہے یہ تمام آسمانی کتابوں کا لب لباب ہے، خلاصہ ہے، وہ مہیمن علیہ۔ قرآن میں آتا ہے نا، یہ قرآن محافظ ہے، حاوی ہے تمام آسمانی کتابوں کا۔ تورات، انجیل، زبور، جتنی کتابیں گزری ہیں ان تمام کتابوں کا لب لباب، خلاصہ، نچوڑ اللہ نے اس قرآن میں رکھا ہے۔ تو قرآن کو مانو گے وہ کہ آپ نے تمام آسمانی کتابیں مان لی۔ اگر آپ قرآن پاک کو نہیں مانیں گے
تو گئے کہ آپ نے کوئی کتاب نہیں مانی. ایسے میں نہیں تو اس لیے تل کا آیت الکتاب سے مراد تو کتب سابقہ ہو گئے. قرآن مبین یہ قرآن پاک ہو گیا. ایسے میں نہیں. اچھا بعض وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں کہ کبھی لفظ مبین آئے گا، کبھی حکیم آئے گا، اس کی صفت. کبھی صفت کیا آئے گی؟ مبین. کبھی کیا صفت آئے گی؟ حکیم آئے گی. اچھا الفرق بین لفظ المبین والحکیم، جب ابتدائی صورت میں کتاب کی صفت حکیم آ جائے، کیا آ جائے؟ حکیم آ جائے، تو اس صورت میں زیادہ تر دلائل عقلی مذکور ہوں گے. دلائل عقلی جیسے الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، تو کتاب کی صفت کیا آ گئی؟ حکیم آ گئی. سورہ یوسف، اب پوری جناب علی اس کے اندر کیا آئے گا؟ عظیم یعنی تلک آیات الکتاب. سورہ یونس، سورہ